ناظرین، امریکہ سے حالیہ مذاکرات کے بعد ایران نے اپنا موقف ایک بار پھر نہایت ہی واضح اور سخت انداز میں دہرا دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے صاف الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ ایران کسی بھی قیمت پر اپنا یورینیم افزودگی پروگرام ترک نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایران کا قانونی خود مختار اور بنیادی حق ہے اور اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اس بیان نے جاری سفارتی عمل کو مزید حساس بنا دیا ہے، کیونکہ دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی اس پروگرام کو محدود کروانا چاہتے ہیں۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ آسان الفاظ میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا، مذاکرات کہاں کھڑے ہیں، اختلافات کس بات پر ہوئے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ یورینیم افزودگی ہے کیا، اس پر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یورینیم افزودگی وہ عمل ہے جس میں یورینیم کو خاص سطح تک تیار کیا جاتا ہے۔ ایک ہائی لیول ہوتا ہے، ایک لو لیول ہوتا ہے۔ کم سطح کی افزودگی بجلی بنانے والے جوہری پلانٹس میں استعمال ہوتی ہے، اور جبکہ جو زیادہ سطح کی افزودگی جوہری ہتھیاروں میں استعمال ہو سکتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جو پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کو خدشہ ہے کہ یہی پروگرام آگے چل کر ہتھیاروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ حالیہ جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ عمان کے دارالحکومت مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہوئے، یعنی دونوں فریق ایک ہی مقام پر تھے، مگر براہ راست آمنے سامنے بات چیت محدود سطح پر ہوئی۔ زیادہ تر جو پیغام رسائی تھی وہ ثالثوں کے ذریعے ہوئی۔ مذاکرات کے بعد انٹرویو دیتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا، ایران افزودگی جاری رکھے گا، اپنا افزودہ یورینیم ملک سے باہر نہیں بھیجے گا اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے زور دیا اور یہ کہا کہ ایسے معاہدے کے لیے تیار ہیں جو عالمی برادری کو یقین دہانی دے، مگر ایران کے سائنسی، جوہری اور دفاعی حقوق محفوظ رہنے چاہیے۔ یہاں اصل ٹکراؤ کے 3 بڑے پوائنٹ سامنے آتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ افزودگی بند ہو یا جاری رہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کی جو افزودگی ہے وہ سخت حد تک کم کرے یا پھر روک ہی دے۔ ایران کہتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، بند نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرا پوائنٹ وہی ہے، افزودہ مواد ملک سے باہر جائے یا نہیں۔ اچھا، امریکہ جو ہے وہ یہ تجویز دے رہا ہے کہ ایران اپنا حساس مواد بیرون ملک منتقل کرے۔ اس پر ایران نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ بھائی ہمارا جو یورینیم ہے، یعنی جو انہوں نے افزودگی کی ہے، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتی کسی بھی قیمت پر۔ انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ میزائل پروگرام والی جو بات آتی ہے یہاں پہ، امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ ایران کا میزائل پروگرام بھی ڈیل کا حصہ ہو، یعنی کہ جو ایران ڈرونز بنا رہا ہے یا میزائل جو بنا رہا ہے وہ بھی اس جو ڈیل ہو رہی ہے اس وقت اس کا حصہ ہو۔ ایران کہتا ہے کہ یہ دفاعی معاملہ ہے، اس پر بالکل بھی بات نہیں ہوگی، بات ہوگی تو جوہری پروگرام پر بات ہوگی، اس کے علاوہ کسی بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہاں جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے عباس عراقچی نے یہ بھی کہا کہ اعتماد کا بحران سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کے جو اصل مقصد ہے ان کا کہنے کا کہ ماضی میں جو جوہری معاہدہ ہوا تھا پھر امریکہ اس سے نکل گیا، اس لیے اب ایران آسانی سے یقین نہیں کرے گا امریکہ پہ۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد بنانا وقت لے گا، مگر مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان مذاکرات کو انتہائی مثبت قرار دیا ہے، مگر ساتھ ہی دباؤ کی پالیسی بھی جاری رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو ملک اور جتنے بھی ممالک ہیں اگر وہ ایران سے تجارت کریں گے ان پر اضافی ٹیرف لگا دیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک ہاتھ میں مذاکرات، دوسرے ہاتھ میں اقتصادی دباؤ رکھا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ علاقائی منظرنامہ تب اور دلچسپ ہو جاتا ہے جب مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت کئی عرب ممالک نے ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان ممالک کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے تو پورے خطے میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے، جنگ کا خطرہ ٹل سکتا ہے، کئی معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ عمان کے جو اس وقت کردار
نبھا رہا ہے عمان کے کردار کو خاص طور پر سراہا جا رہا ہے اس وقت. جو عرب ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی ممالک ہیں، وہ عمان کے کردار کو نبھا رہے ہیں، کیونکہ مسقط میں اس وقت جو ہے وہ بات چیت ہوئی تھی، اس کے بعد سبھی لوٹے تھے. لیکن ابھی معاملہ پیچیدہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ابھی ایران نے اپنی جو موقف ہے وہ واضح کر دیے ہیں کلیئر کہ بھائی افزودگی تو بند ہو نہیں سکتی. اچھا، دوسری طرف جو ایک خاموش ثالث کے طور پر یہ جو جس طرح سے عمان کام کر رہا ہے اس کی سراہنا ہو رہی ہے. لیکن یہیں پر اسرائیل اس سارے عمل کی شک کی نظر سے اگر دیکھا جائے، اس پوری جو معاملات چل رہے ہیں، اب اسرائیل کی نظر سے ہم دیکھیں تو اسرائیلی قیادت چاہتی ہے کہ کسی بھی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام محدود ہو جائے. چاہے کوئی بھی اگر معاہدہ ہو تو اس میں میزائل پروگرام جو ہے وہ محدود کیا جائے، تاکہ ایران بیلسٹک میزائلز جو ہے وہ نہ بنا سکے اور ایران کا جو اصلی پروگرام ہے وہ روک دیا جائے، تاکہ اسرائیل کو خطرہ نہ ہو. خطے میں اس کے جو اتحادی گروپ ہیں ان کی مدد سے رکے اور سخت نگرانی کے جو نظام ہو اس پہ، یعنی کہ جو وہ بنا رہا ہے جوہری جو پروگرام چل رہا ہے ایران کے اندر، اس کی سخت نگرانی ہو. ان کے پاس سارا ڈیٹا آنا چاہیے اسرائیل اور امریکہ کے پاس میں کہ ایران جو ہے وہ کتنی افزودگی کر رہا ہے، لو لیول پر ہے یعنی پاور نظام کے لیے ہے، یا پھر ہتھیاروں کو بنانے کے لیے وہ اتنی زیادہ افزودگی نہ کر پائے. اس لیے اس کی نگرانی بھی سخت ہونی چاہیے. اس دوران ایران کے فوجی سربراہ نے بھی سخت بیان دے دیا ہے، کہا کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو جواب صرف محدود نہیں ہوگا بلکہ پورے خطے میں پھیل سکتا ہے. یعنی سفارتکاری تو چل رہی ہے ایک طرف سے، مگر جنگی زبان بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، کیونکہ کبھی بھی ایک غلط اسٹیپ، کیونکہ آلریڈی جو امریکہ کے بحری بیڑے ہیں USS ابراہم لنکن جو ہے وہ اس وقت بحر عرب میں ہے، وہ کھڑا ہے وہاں پہ، وہ خلیج فارس کی میں گھسنے کی تیاری کر رہا تھا اب تک. تو بیچ میں جب یہ سفارتکاری ہوئی اور دونوں ایک میز پر آئے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جنگ کا خطرہ ٹلا ہے، بالکل بھی نہیں ٹلا ہے. دونوں فوجیں جو ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں، لیکن جنگ کی جو پلڑا ہے وہ ایران کے حق میں زیادہ بھاری ہے، کیونکہ امریکہ کو بہت دور سے چل کر آنا ہے اور دور سے چل کر آیا ہے، اور یہاں پر اتحادی ایران کی بالکل تیار ہیں. کیونکہ یورپ بھی جو ہے، جس طرح سے پہلے آپ نے میں نے ایک ایکسپلینر کیا تھا، اس میں ایک آپ کو اپڈیٹ دی تھی، اس میں میں نے کہا تھا کہ نیٹو سے بھی خفا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور جس کی وجہ سے یورپ کے ممالک جو ہیں وہ امریکہ سے خفا ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو کا جو محدود کردار رہا تھا افغانستان کی جنگ میں، یعنی کہ جو نیٹو کے اندر امریکی فوج ہیں وہی آگے تھی، لیکن جو نیٹو کی جو دوسری فوجیں ہیں جتنی بھی، چاہے اس میں برطانیہ ہے، فرانس ہے، یا باقی کے جو یورپین یونین کے ممالک ہیں جو نیٹو کے اندر ہیں، وہ سامنے نہیں آئے. انہوں نے براہ راست جنگ نہیں لڑی، وہ بارڈر پر فرنٹ لائن پہ نہیں گئے، تو وہ پیچھے کھڑے رہے ہیں. تو یہ اس بات پر جو ہے برطانیہ نے سخت رد عمل دیا تھا. تو اب یہاں پر پلڑا جو ہے ایران کا اس لیے بھاری ہے، کیا نیٹو اس جنگ میں کودے گا؟ اگر امریکہ وہاں پر فیل ہوتا ہے تو کتنے ممالک ہیں جو امریکہ کا ساتھ دیں گے ایسی جنگ میں جو سمندروں کے بیچ میں لڑی جائے گی، جہاں پر ایران کے اتحادی بہت مضبوط ہیں اور ایران کی جتنی بھی پراکسیز ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں. اب بڑا سوال آگے اس معاملے میں، یا اس جو بھی اس وقت جو سفارتکاری ہوئی ہے یا جو بھی معاہدے ہوئے ہیں، اب بڑا سوال ہے کہ ہوگا کیا، ممکنہ راستہ ہیں کیا. آخر اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے تو پابندیوں میں اس میں ایران کہتا ہے کہ نرمی ہونی چاہیے، جو معینوں میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور محدود افزودگی پر اتفاق ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کل ملا کر اگر ہم کہیں کہ محدود افزودگی پر اتفاق ہو سکتا ہے. اگر سمجھوتا نہیں ہوتا ہے تو پابندیاں سخت ہوں گی اور فوجی کشیدگی بڑھے گی، پراکسی ٹکراؤ بھی تیز ہو سکتا ہے. کیا یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد کیا تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے؟ فوری طور پر نہیں، مگر اگر براہ راست ایران امریکہ یا ایران اسرائیل جنگ چھڑ جاتی ہے، یعنی یا ایران امریکہ یا ایران اسرائیل جنگ چھڑتی ہے، تو علاقائی جنگ ضرور بھڑک سکتی ہے، کیونکہ یہ پورے خطے میں پھیل جائے گی.
सीरिया वहाँ पे मौजूद है, लबनान मौजूद है, जॉर्डन मौजूद है, मिस्र मौजूद है और साथ साथ इराक मौजूद है जहाँ पर उनकी बेसिस मौजूद है। सीरिया के अंदर बेसिस मौजूद हैं अमेरिका की। तो ये इसकी डायमेंशन जो चारों तरफ से फैली हुई हैं और ये फिर बढ़ा, क्योंकि ईरान जो है वो सबसे पहले टारगेट करेगा, उनकी प्रॉक्सीज जो हैं वो टारगेट करेंगी अमेरिकन बेसिस को, जहाँ पर ऑलरेडी रशिया की बेसिस भी मौजूद हैं इन सभी जगहों पे। तो जो ईरान के इत्तेहादियों में रशिया भी शामिल है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए कहा था कि पलड़ा जो है वो ईरान के हक़ में भारी है। तो जितनी भी इजराइल जंग अगर होती है, इजराइल के साथ जंग होती है या अमेरिका के साथ जंग होती है, तो ये इलाकाई जंग को भड़का देगी, जो आलमी माशियत और तेल सप्लाई को शदीद मुतासर करेगी और फिर बड़ी ताकतें भी इसमें खींच सकती हैं। अब सादा खुलासा इस बात का कि बातचीत शुरू हुई है मगर फैसले अभी भी गहरे हैं। ईरान ने सुर्ख लकीर खींच दी है, उन्होंने साफ कहा कि अफजूदगी नहीं रुकेगी। अमरीकी दबाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका कर भी क्या सकता है दबाव डालने के बगैर, और डील भी एक तरफ से चाह रहा है। खित्ता इंतज़ार में है कि सफारत जीतेगी या फिर तसादम, यानी जंग होगी या फिर सफारतकारी जीतेगी। ये जो मामलात हैं इस वक्त, ये एक बारूद के ढेर के सामने खड़ा रहने के मुतरादिफ हैं, क्योंकि दोनों में सफारतकारी तो हुई है, खैर मकदम भी हुआ कई ममालिक की तरफ से, लेकिन मामला ये है कि क्या ये कामयाब होंगे, क्या ईरान जो जितनी भी डील या उसमें उसके अंदर जो मायदे हैं वो हुए, क्या ये एक हतमी शक्ल लेंगे, क्या ये पहुँचेंगे उस पड़ाव तक पहुँचेंगे या उस पॉइंट तक पहुँचेंगे जहाँ जंग रुक सकती है। क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी अपने बेड़े लेकर खड़ा है बहर अरब में और खलीज फ़ारस में घुसने की कोशिश कर रहा है, और इंतज़ार कर रहा है कि कोई डील होगी। क्या इतने लंबे अरसे तक अमेरिका भी वहाँ पर खड़ा रह सकता है? या तो अमेरिका अगर वापस चला जाता है, अपने जंगे जो जितने भी बेड़े लेकर हैं उनको वापस लेके जाता है, तो एक हमारे पास में एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी जंग नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका जो है वो वापस चला गया। लेकिन अमेरिका भी वहीं पर खड़ा है और ईरान ने भी दो टूक ऐलान कर दिया है कि भाई हम अपनी अफजूदगी को कम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उन्हें दबाव डाला जा रहा है कि आप अफजूदगी कम करो, आप मिसाइल प्रोग्राम पर भी उनके साथ में इस डील के अंदर लेकर आओ, जिस पर ईरान बिल्कुल भी मान नहीं रहा है। अब ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर सफारतकारी जीतेगी या फिर जंग होगी।